باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جماعت داہم کے سبق نمبر 9 آسٹریلیا میں مسلمان کا جائزہ لے رہے ہیں، جس کے مصنف کا نام ہے حکیم محمد سعید، اور یہ ایک مسافر 4 ملک میں اقتباس ہے۔ تو ہم آدھے سبق کا جائزہ پچھلی ویڈیو میں لے چکے ہیں، دیکھتے ہیں آگے۔ آسٹریلیا کے مسلمانوں میں اس اعتبار سے کوئی وحدت فکر نہیں کہ اسلام کے معاشرتی اور ثقافتی پہلوؤں کے مفہوم کی ترجمانی کس طرح ہو اور انہیں کسی صورت میں اور کسی حد تک عملی جامہ یعنی کسی کام کو کر دکھانا عملی جامہ کا مطلب ہے پہنایا جائے۔ بہت سے مسلمانوں نے غیر واضح طور پر اپنی رائے کا اظہار بعض موضوعات کے بارے میں کیا ہے، لیکن اسلامی تعلیم، اسلامی نصاب، اسلامی فلسفے اور اسلامی طریقہ کار کے بارے میں کوئی منصوبہ یا اس کا لائے عمل مرتب نہیں ہو سکا، یعنی کہ وہ کام جس پر عمل کیا جا سکتا ہو۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ بہت سے معاملات میں مغربی اثرات نفوذ کر کے داخل ہو گئے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں نے نہ تو اسلامی تعلیم کا لائے عمل تیار کیا، نہ اسلامی تصاب، نہ اسلامی فلسفے کا، نہ اسلامی طریقہ کار پر کوئی ایسا لائے عمل وہ مرتب نہیں کر سکے، اور اس کے نتیجے میں مغربی جو اثرات ہیں وہ داخل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ معرفت کا رنگ یعنی کہ جو پہچان ہے جو اسلام کے لیے مخصوص ہے، کسی منزل پر اپنی جھلک نہیں دکھاتا، یعنی کہ اسلام کی پہچان کسی مخصوص منزل تک اپنی جھلک نہیں دکھا رہی، اور اس کی وہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اس طرف کوئی لائے عمل تیار نہیں کیا۔ اسلامی فریضہ نماز ادا کرنے کے لیے آسٹریلیا کے بڑے شہر میں، جہاں مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں، مسجدوں کا سلسلہ زنجیر کی کڑیوں کی طرح پھیلا ہوا ہے، اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ ان میں قریب کے مسلمان باشندے اچھی خاصی تعداد میں اپنے معبود حقیقی کے سامنے سر بسجود ہیں، یعنی کہ آسٹریلیا میں بہت ساری مسجدیں ہیں اور مسلمان بڑی تعداد میں ہیں، مسلمانوں کا سلسلہ زنجیر کی کڑیوں تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ دیکھ کر مصنف کہتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مسلمان باشندے اچھی خاصی تعداد میں اپنے خالق حقیقی کی عبادت کریں۔ جمعہ کے روز ہر مسجد میں خطبے کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خطبات عام طور سے بولی اور سمجھی جانے والی زبان میں ہوتے ہیں، البتہ جمعہ کا اصل جو خطبہ ہے وہ صرف عربی زبان میں ہی ہوتا ہے۔ عربی زبان کو جاننے والے زیادہ تعداد میں نہیں ہیں، پھر بھی وہ خضوع و خشوع کے ساتھ، یعنی کہ پوری عاجزی سے، پوری غور سے سننے کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ کان لگا کر وہ عربی کا خطبہ سنتے ہیں۔ یہی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ روزے رکھنے کے ضمن میں بھی یہاں کے مسلمان کسی اور ملک کے مسلمان سے پیچھے نہیں ہیں۔ بالفاظ دیگر شمع اسلام ہر منزل میں پوری طرح اپنی کرنیں بکھیر رہی ہے۔ ایک بات میں اپنے حافظے کی بنا پر اتنی ضرور جانتا ہوں کہ 1860 میں آسٹریلیا میں جو پہلا مسلمان داخل ہوا، اس کا تعلق بھی پشاور سے تھا۔ اس پہلے پشاوری کے آنے کے بعد اس علاقے کے بکثرت لوگ آسٹریلیا گئے اور وہاں تعمیر میں انہوں نے حصہ لیا۔ انہیں آسٹریلیا میں سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، جسے آج بھی حکومت نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد دنیا بھر سے مسلمان آسٹریلیا آئے۔ یہاں پاکستان، ہندوستان، ترکی، لبنان وغیرہ سے مسلمان آ کر آباد ہوئے، اور ان کی بڑی تعداد جو ہے اسی اعتبار سے آسٹریلیا کی مختلف ریاستوں میں مسجد و مینار بلند ہو رہے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا سبق۔ اب ہم اس کی مشق کا جائزہ لیتے ہیں، مختصر سوالوں کے جواب۔ آسٹریلیا کے مسلمانوں نے عہد حاضر کے عوامی رابطوں کو تشہیر و اشاعت کا ذریعہ کیوں نہیں بنایا؟ پہلے سوال کا جواب دیکھتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے دور افتادہ علاقوں کی طرح آسٹریلیا کے مسلمانوں نے بھی عہد حاضر کے عوامی رابطوں، مثلاً ڈاک، تار، ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات رسائل کو تشہیر و اشاعت کا ذریعہ نہیں بنایا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یا تو ان کو ان سہولتوں سے استفادہ کرنے کے مواقع نہیں ملے تھے، یا پھر ان میں سستی تھی، یعنی کہ انہوں نے اس طرف جو ہے وہ بے اعتنائی برتی، یعنی کہ توجہ نہیں دی تھی، اس وجہ سے۔ سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے جزیرے آسٹریلیا میں اسلام کی شمع کب روشن ہوئی؟ تو دوسرے سوال کا جواب ہے 1860 میں آسٹریلیا میں جو پہلا مسلمان داخل ہوا، اس کا تعلق پشاور سے تھا۔ اس پہلے پشاوری کے آنے کے بعد اس علاقے کے بکثرت لوگ آسٹریلیا گئے اور وہاں تعمیر میں انہوں نے حصہ لیا۔ انہوں نے آسٹریلیا میں سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، جسے آج بھی حکومت نے محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد دنیا بھر سے مسلمان
آسٹریلیا آئے۔ سوال نمبر 3، تبلیغی جماعتیں کب مشرق بعید میں پہنچی؟ اس کا جواب ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت یعنی کہ وفات کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں کی تبلیغی جماعتوں نے ایشیا، افریقہ اور مشرق بعید تک پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں، اسلام کو ایک عوامی تحریک کے طور پر فروغ دینا کیسے ممکن ہے؟ سوال نمبر 4 کا جواب، اگر ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے معاشرے کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اسلام کو ایک عوامی تحریک کے اعتبار سے فروغ دیں، رنگ و نسل اور فرقہ واریت کے تعصبات کو فراموش کر دیں یا کم سے کم خالی الذہن ہو جائیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ کوئی ہمالیہ کی چوٹیوں پر یا بحر منجمد شمالی اور جنوبی کے علاقوں میں مسلمان آباد ہیں تو انہیں امت مسلمہ کا ایک عضو سمجھتے ہوئے ان کی خوشی اور غمی میں برابر شریک ہونا چاہیے، ورنہ وہ ہم میں سے اور ہم ان میں سے بے نیاز ہو کر واقف ہوتے چلے جائیں گے۔ اور سوال نمبر 5 ہے، عوامی ایفک اور ایفسا سے کیا مراد ہے؟ ایفک سے مراد ہے آسٹریلین فیڈریشن آف اسلامک کونسل اور ایفسا سے مراد ہے آسٹریلین فیڈریشن آف مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن۔ عوامی کے دستور عمل میں کیا شامل ہے؟ نمبر 6 کا جواب دیکھتے ہیں، خود عوامی کے دستور عمل میں یہ مد شامل ہے کہ فروغ اسلام کے لیے کام کرنے والی انجمنوں کی مالی اعانت یعنی کہ مدد کرے۔ اور سوال نمبر 7، آسٹریلیا میں شمع اسلام کس طرح ہر منزل پر کرنیں بکھیر رہی ہے؟ سوال نمبر 7 کا جواب ہے، اسلامی فریضہ نماز ادا کرنے کے لیے آسٹریلیا کے بڑے شہروں میں جہاں مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں مسجدوں کا سلسلہ زنجیروں کی کڑیوں کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ ان کے قریب کے مسلمان باشندے اچھی خاصی تعداد میں اپنے محبوب حقیقی کے سامنے سر بسجود ہیں۔ جمعہ کے روز ہر مسجد میں خطبے کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خطبات عام طور پر سے بولی جانے والی سمجھے جانے والی زبان میں ہوتے ہیں، البتہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ عربی زبان میں ہوتا ہے۔ عربی زبان کو جاننے والے زیادہ تعداد میں نہیں ہیں، پھر بھی بڑے عاجزی سے خلوص سے کان لگا کر اسے سنتے ہیں، اور یہی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ روزے رکھنے کے ضمن میں بھی یہاں کے مسلمان کسی اور ملک کے مسلمانوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ بالفاظ دیگر اسلام ہر منزل میں پوری طرح اپنی کرنیں بکھیر رہے۔ سوال نمبر 8 ہے، معرفت کا رنگ جو اسلام کا امتیاز ہے اس کی جھلک آسٹریلوی مسلمانوں میں کیوں نظر نہیں آتی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کے مسلمانوں میں اس اعتبار سے کوئی وحدت فکر نہیں ہے کہ اسلام کے معاشرتی اور ثقافتی پہلوؤں کا مفہوم کی ترجمانی کس طرح ہو اور انہیں کس صورت میں اور کس حد تک عملی جامہ پہنایا جائے۔ بہت سے مسلمانوں نے غیر واضح طور پر اپنی رائے کا اظہار بعض موضوعات کے بارے میں کیا بھی ہے، لیکن اسلامی تعلیم، اسلامی نصاب، اسلامی فلسفے اور اسلامی طریق کار کے بارے میں کوئی منصوبہ یا اس کا لائحہ عمل مرتب نہیں ہو سکا۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ بہت سے معاملات میں مغربی اثرات نفوذ ہو گئے ہیں، چنانچہ معرفت کا رنگ جو اسلام کے لیے مخصوص ہے کسی منظر پر اپنی جھلک نہیں دکھاتا۔ اور اس سبق کا آخری سوال، آسٹریلیا میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا؟ تو یہ سلسلہ ایسٹ انڈینز یعنی انڈونیشیا اور ملایا کے کچھ ہی عرصے کے بعد مسلمانوں کی تبلیغی جماعتیں اس زمین پر پہنچ گئیں۔ اس اعتبار سے 6 صدی ہجری کا کوئی اشرہ مقرر کیا جائے تو اس زمن میں قابل قبول سمجھا جائے گا یا غلط بیانی یا مبالغہ آرائی کا احتمال نہ ہوگا۔ یہ جو ہے خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں کی تبلیغی جماعتوں نے ایشیا، افریقہ اور مشرق بعید تک پھیلنا شروع کر دیا تھا، اور یہ پھر اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب ہم درست جوابات کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو سبق آسٹریلیا میں مسلمان صنف ادب کے اعتبار سے کیا ہے یہ؟ تو یہ ہے سفر نامہ۔ اور مندرجہ ذیل میں سے کون سی صنف ادب کو غیر افسانوی ادب کی ایک اہم صنف سمجھا جاتا ہے؟ تو یہ ہے سفر نامہ۔ اور حکیم محمد سعید نے دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ کہا ہے کس کو؟ آسٹریلیا کو۔ تو یہ تھی ہماری سبق نمبر 9 آسٹریلیا میں مسلمان کا جائزہ۔ امید ہے آپ کو مشق کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا۔